آپ حضرات سے معروضہ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مرزا لال صاحب ابن مرزا قاسم بیگ آپ کے لیے جملہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات پڑھیں سورہ مبارک ہے حشر کی آیت ہے، ایک جملہ ہے اور اس کے الفاظ اتنے پیارے اور بہترین ہیں کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ بھروسہ دلاتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ جن کا تذکرہ یہ آیت کر رہی ہے، ان کا انجام کیسے ہوگا یہ طے ہے۔ تو پہلے میں ترجمہ کر دوں تاکہ ہر سننے والے کو قرآن کی اس آیت کا مفہوم تو پتہ چلے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے ہیں جہنمی اور جنتی۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی کوئی تقریر نہیں ہے، کسی رائٹر کی لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں ہے، کسی کے ذہن کی اپج نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے جو بیان کر دیا جا رہا ہے، کسی کی سوچ نہیں ہے جسے تھوپا جا رہا ہے، اور کسی کا شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے جو دنیاوی طور پر تماشے کرتے ہیں۔ یہ کلام خدا ہے، کلام خالق کا کلام،
کلام اس کا ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ طے ہے۔ تو اس کا پہلے ہی جملہ یہ ہے کہ کبھی بھی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ہی فیصلہ کر دیا، کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، کیونکہ کامیابی جنت والوں کے لیے ہے۔ اب لفظی ترجمہ آیت کا اسی حد تک ہے، آپ اور بھی ادبی انداز سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ ترجمے ہیں بہترین علماء نے اچھے سے اچھے انداز سے کیا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اس کا ترجمہ کیا اور تفسیروں کو جمع کیا ہے۔ فی الحال ہمارے لیے آسان ترین لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن خود بتا دے رہا ہے، کیوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ جنتی جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جہنمی ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ توجہ رہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جنتی کامیاب ہے۔ اب اس سے قرآن کو ضرورت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ جہنمی ناکام ہے، جہنمی برباد ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جنتیوں کے لیے کہا کہ جنتی کامیاب ہے، یعنی خود جہنمی ہونا ہی ناکامی کا اعلان یہاں سے لے کے وہاں تک ہے۔ توجہ کریں، یہاں سے لے کے وہاں تک وہ ناکامی ہی کا اعلان ہے، اور اس ناکامی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ان جہنمیوں کو آپ دیکھتے جائیے وہاں رحمت خدا نہیں ہوتی ہے، ہر جہنمی پہ لعنت پڑھتے جاتی ہے۔ ہر جہنمی پہ لعنت پڑھتے جاتے ہیں، جتنی رحمت ہے جنتیوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جنتی کامیاب ہے، جہنمی لعنتی ہے۔ جتنے جہنمی ہیں وہ سب کے سب لعنتی ہیں۔ تب آپ دیکھتے جائے کس کس پہ لعنت پڑے جا رہی ہے، کون لعنت کا مستحق ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کیونکہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنتی کامیاب ہے، جہنمیوں کے لیے نہیں کہا یہ ناکام ہے۔ کیوں؟ جہنمی کہتے ہی ناکامی کو ہے، جہنمی کہتے ہی بے عزتی کو ہے، جہنمی کہتے ہی لعنتی کو ہے، کیونکہ ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہاں بھی ذلیل ہے، وہاں بھی ذلیل ہے۔ لیکن جب جنتیوں کو تذکرہ کیا تو هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، یعنی اللہ ان کی عزت میں اضافہ بتا رہا ہے، وہ عزت جو خدا انہیں دے رہا ہے۔ دنیا نے عزت نہیں دی ہے، خدا نے عزت دی ہے۔ دنیا ان کی عزت لے نہیں سکتی ہے کیونکہ خدا نے عزت دی ہے، دنیا انہیں گرا نہیں سکتی ہے، خدا نے انہیں مقام دیا ہے، کیوں؟ وہ جنتی ہیں۔ جتنے جہنمی ہیں وہ سب کے سب لعنتی۔ اب ٹھیک ہے، چلیے اب میں نوجوانوں کے لیے کہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں اور نوجوان تو بھی سن رہے ہیں، اب آگے سنیں گے۔ قرآن نے کچھ گروہوں کے لیے، یہی گروہ کچھ گروہوں کے لیے الفاظ رکھے ہیں۔ اب ان دو گروہوں کو رکھا، جہنمی اور جنتی، جیسے یہاں کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ آپ قرآن کے آگے کی مطلب ایسے ہیں دائرے میں، ایک تقریر میں تو اتنا نہیں کر سکتا ہوں، صرف ایصال ثواب اور ہم سب کی بخشش کا سامان کرتے ہوئے ہم لوگ، کیونکہ اہل بیت کے ذکر کی خوبی یہ ہے زندہ کو بھی زندہ رکھتا ہے، مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ خوبی ہے اہل بیت کے، زندہ تو زندہ ہے،
مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑا مقام، اسے یاد رکھیے گا. وہ ایک پوری بحث ہے کہ مردہ کیسے زندہ، تو یہ زندہ وہ زندہ نہیں ہے کہ جو ہماری طرح نظر آئے. یہ وہ زندہ ہے کہ جس کے لیے ثواب جاری ہوتا ہے ویسے ہی جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. یہ پوری بحثیں عزیزان گرامی، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے. ادھر جسم سے روح نکلی، ادھر نامہ اعمال کو بند کر دیا گیا، نامہ اعمال کو ختم کر دیا گیا. کیوں ختم کر دیا گیا؟ جو حیات تھی اس حیات کے ساتھ اس کے عمل کرنے کا موقع ختم ہو گیا. لیکن اب یہ ہے گفتگو میری ہے درمیان میں ہے، تمہیں اسے سناتے ہوئے آگے ہو. مثال کے طور پہ ہم مردے کو جا کے کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، اٹھیے بسم اللہ نماز پڑھیے گا، نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ وہی اس کی زندگی میں اس پر اعمال واجب تھے، اب وہ چلا گیا، اپنے اعمال کی جزا پائے گا. اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو اس کا نتیجہ ہے. یہ سامنے ہے بات، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں ساروں کے لیے یہی قاعدہ ہے. جیسے انسان دنیا سے گیا، اس کے عمل کرنے کا موقع ختم ہو گیا، اعمال نامہ بند کر دیا گیا، اور اسے جو موقع تھا وہ موقع چلا گیا. لیکن روایتوں میں احادیث میں ہے کہ اللہ نے مومن کے لیے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پاتا رہے گا ویسے ہی جیسا زندگی میں پاتا تھا، ویسے ہی جیسا زندگی میں پاتا تھا. اب الگ الگ روایت ہے، بعض روایت میں 3 ہے، بعض روایت میں 5 ہے. جیسا جیسا عمل ہے ویسا ویسا ثواب پاتا رہے گا. مثلا مسجد بنا دی، قرآن لکھ دیا، کنواں کھود دیا، درخت لگا دیا، اولاد اچھی ہے. عزیزان گرامی، اولاد کا اچھا ہونا ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. اولاد کا بہترین ہونا ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی خوش نصیبی ہے. یہ اندازہ کیجیے گا، اولاد کا اچھا ہونا ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی خوش نصیبی ہے. آپ نے ابھی 2 گروہوں کا ذکر سنا، جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث کی تفصیلات ہے، میں اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ بطور بیان کروں. جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کے متعلق کیا حکم ہے؟ بہت سی حدیثیں ایسے تو وہ کئی ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے. ماں باپ اور ان کی خدمت اور اولاد کی تربیت، یہ بہت بڑا عنوان ہے جس پر بہت کم ہم سب سنتے ہیں. حالانکہ اتنی مرتبہ سنتے ہیں، یاد رکھے بھی بہت چیزیں باقی ہیں، بہت چیزیں باقی ہے جسے یاد رکھنا چاہیے. تو ایسی بہت سی حدیث، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اے رسول اللہ ماں باپ کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری جنت بھی یہی ہے، تمہارے لیے جہنم کا راستہ بھی یہی ہے. توجہ کیجئے جملے پہ عزیزان گرامی، تمہاری جنت بھی یہی ہے، تمہارے لیے جہنم کا راستہ بھی ہے. یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ ماں باپ والدین یہی جنت کا راستہ ہے، یہی جہنم کا راستہ. کہتے اگر یہ راضی ہے تو خدا راضی ہے. اندازہ کہ جملہ، اگر ماں باپ راضی ہے خدا راضی ہے.
اور جب خدا راضی ہے تو تمہاری جنت یہیں سے تیار ہو گئی ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہے تو خدا بھی ناراض ہے، جہنم یہیں سے تم نے خرید لی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے۔ اب جملہ سن لے عزیزان گرامی، آگے بڑھو گفتگو میری۔ جو رشتے انسان بناتا ہے وہ کٹ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، جو رشتہ خدا بناتا ہے مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہے۔ اب ایک اور جملہ سن لیجیے، بات آگے تو نہیں سنی۔ ہم سب کہتے ہیں مرحوم، کسے کہتے ہیں مرحوم؟ جو دفن ہو گیا، مر گیا۔ عزیزان گرامی، جنتی کے لیے لفظ مرحوم استعمال ہوتا ہے، جہنمی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جہنمی کے لیے ملعون استعمال ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ سب ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سبھی سن رہے، تو آج کل تو ماشاءاللہ کیمرے ہیں، پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اچھا بھی ہو تو دعائیں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تب تو پھر ہر ایک کو تبصرے کا موقع ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد، ٹھیک ہے مرحومین مردوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں، یہ لفظ زندوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ان کو رحمت میں شامل کر۔ مرحوم کے معنی ہے جو رحمت میں شامل ہو جائے، خدا کی رحمت میں شامل ہوں، اور اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ تو رحمت خدا کس پر ہے؟ جنتیوں پر۔ لعنت کس پر ہے؟ جہنمیوں پر۔ تو وہ تو مرحوم ہے۔ ملعون کون ہے؟ جو جہنمی ہے۔ یہ خالی مردوں کے لیے ہے؟ جب جو مر گیا اسی کو فلاں صاحب مر گئی، شک تو ہے تہذیباً اور اخلاقاً، اور حکم بھی یہی ہے بھائی چونکہ انسان دنیا سے چلا گیا، اسے کہا گیا بھائی یہ اب جو ہے زندہ نہیں ہے، یہ مرحوم ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں زندگی میں اپنے لیے اسے مانگنے کا حکم ہے۔ ہمیں زندگی میں اپنے لیے اسے مانگنے کا حکم ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اس کا آخری جمعہ ہوتا ہے جمعۃ الوداع، اس دن کی دعا میں جمعۃ الوداع جو تاریخ میں بھی ہو اس سے بحث نہیں، یا پھر آخری جو رات کی دعائیں ہیں اور وداع ماہ رمضان کی دعائیں، توجہ کریے جملے پر، اس دعا میں یہ لفظ ہے رکھا گیا جمعۃ الوداع، اور آخری 10 راتیں اور 10 دن جو ماہ رمضان کی ہوتی ہیں اس میں یہ دعا کا لفظ ہے کہ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمَحْرُومِينَ۔ خدایا تو مجھے مرحوموں میں شامل کرنا، تو مجھے مرحوموں میں شامل کرنا، یعنی مرحومین میں شامل کرنا، محروم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، مرحوم اور محروم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مرحوم یعنی جو رحمت خدا کو حاصل کر لے، محروم جو رحمت خدا سے دور ہو جائے۔ جو رحمت میں آ گیا وہ جنتی کہلاتا ہے، جو محروم ہو گیا جہنمی ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ اسی لیے کہا ہمیں تو مرحومین کے ساتھ ایک بلند ہم لوگ مرحومین میں شامل تھے، اپنے آپ کو بدوا دے رہے ہیں ہم سب بیٹھ کے خدا کے بارے میں۔ ہم لوگوں کے لیے خدایا تو ہمیں مرحومین میں شامل کر،
اور اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اپنے آپ کو بدوا دے رہے ہیں؟ عزیزان گرامی بدوا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ انسان زندگی میں اپنے آپ کو رحمت والا بنا لے۔ رحمت ہے تو برکت ہے، رحمت ہے تو عزت ہے، رحمت ہے تو نجات ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہے وہ لعنت ہی لعنت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی کامیاب ہے، جہنمیوں کے لیے نہیں کہا کہ ناکام ہے۔ کیوں؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنمی خود بخود ناکام ہے۔ کسی بھی مورچے پہ دیکھ لیجیے وہ ناکام ہے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے ان کی۔ آپ دیکھ لیجیے، میں مثال نہیں دے سکتا، میں بس آپ کو ہر زمانے کو شامل کر کے رہا ہوں۔ سب کچھ ان کے پاس ہوگا، تب بھی لگے گا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے۔ وہی صاحبان ایمان کو دیکھ لیجیے گا، لوگوں میں رہے، جنگل میں رہے، اکیلے رہے، لاکھوں میں رہے، ایسا لگے گا ایک مطمئن انسان ہے، لاپرواہ، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ لاپرواہی اس وجہ سے نہیں ہے جو لاوالی پن کی ہے، یہ لاپرواہی اس کی بے نیازی ہے۔ اس کی بے نیازی اس لیے کہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے، سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، کون سی دولت سب سے بڑی ہے؟ کہ ہیرے موتی سب سے بڑی دولت ہے؟ کہ ہرگز نہیں۔ کوہ نور سب سے بڑا ہیرا قیمتی ہے؟ کہ ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے ہوگا، لیکن ایمان والے کے پاس نہیں ہے۔ آخر اس کے پاس کون سی بڑی دولت ہے؟ کہتے عرش خدا کا ایک خزانہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر وہ پیدا ہوا ہے۔ اب چاہے دنیا رہے چاہے نہ رہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ کہتے جس کے قدم زمین پہ پڑھ کر آگے بڑھتی ہوئی زندگی کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے چہرے سے دیکھو کس کی ولایت کا نور چھلک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور اسے بہتر طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں۔ کیسے معلوم ہوا یہ انتہائی بے نیاز ہے؟ بھئی آپ دیکھیے، ایک وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی بے قرار ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں پھر بھی مطمئن ہے۔ مطمئن ہے، اسے پتا ہے۔ کیوں؟ وہ خزانہ جو عرش الہی کا تھا وہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کے فضائل کتنے ہیں کوئی بتا سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان، فرشتے، جنات سب مل کے بھی اگر بیٹھیں تب بھی گن نہیں سکتے۔ سمندر، سیاہی و درخت، قلم، وہ مشہور پیغمبر کی روایت ہے، اسے یاد رکھا کریں۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ باتیں جو کی جاتی ہیں کہ یہی چیزیں پڑھی جائیں گی، یہی چیزیں ہی تو بتائی جائیں گی، کیونکہ یہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو سورج سے زیادہ مومن کے دل میں چمکتی ہے۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر آگے قبلہ نے کہہ دیا جملہ، مولوی صاحب نے پڑھ دیا جملہ۔ روایت کے فقہ بڑی روایت ہے، کبھی موقع نہیں اسے بیان کیا جائے، اس کے درمیان کے لفظ میرے کو چہرے تک آؤں پھر آگے بڑھوں، کبھی آیت سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہم لوگ۔ عزیزان گرامی، یہ جو دوپہر کا وقت ہے، یہ تو خیر زوال ہو چکا ہے، نماز کا وقت بھی ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سب سے زیادہ سورج کب چمکتا ہے؟ جب نصف النہار، یعنی آدھا دن، زوال و زوال کے وقت سب سے زیادہ چمکتا، آب و تاب کے ساتھ۔ یعنی جیسے طلوع ہوا، بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے نصف النہار پہ جب پہنچا تو پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پوری آب و تاب کے ساتھ کب چمک رہا ہے؟ جب نصف النہار پہ پہنچا۔ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتا ہے، حالانکہ نور ہے، وہ نور ہے،
اس کے باوجود بھی اسے دیکھا نہیں. کیوں؟ نور کی جب تجلی عیاں ہوتی ہے، جلوہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کم ظرف کا حامل ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. خیر پوری وہ الگ علمی اور فلسفی بحث بھی اسے نہیں چھیڑیں گے. کیا مطلب ہوا؟ سب سے زیادہ نصف النہار پر سورج چل رہا ہے، دنیا پوری روشن ہو جاتی ہے. روایت میں ہے عزیزان گرامی، جتنا نصف النہار پر سورج نہیں چمکتا ہے اس سے زیادہ چمک مومن کے دل میں ہماری محبت کی ہوتی ہے. یعنی یہ جو سورج چمک رہا ہے اس کی چمک پھیکی ہے، ہماری محبت کا نور مومن کے دل میں اور اجالے کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مومن کے دل کو ایک گھر کی طرح رکھا ہے، نور ولایت کو ایسے چراغ کی طرح رکھا ہے جو نسلوں تک روشنی دیتے رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. ٹھیک ہے، یہ تو دل ہوا. اب مولا کی بات، اتنی ساری چیزیں کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، نہ کسی میں ہمت ہے. یہ یاد رکھیں، جو پیغمبر کی حدیث ہے، یعنی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور خدا. خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوا آپ کے اور میرے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوا اللہ کے اور آپ. یہ حدیث ہے. ان تمام فضائل و کمالات، معروف ترین جو القابات مولا کائنات کے، یا امیر مومنان یعنی امیر المومنین، سید الوصی، امام المتقین، یہ یاد رکھیں ہر لقب کی اپنی ایک تفصیل ہے، اس کی ایک فضیلت ہے. کیوں اللہ نے یہ نام مولا کائنات کا رکھا؟ کیوں یہ لقب دیا گیا؟ کیوں یہ کنیت دی گئی؟ جیسے ابو الحسن ہے، ٹھیک ہے، امام حسن ہے، ابو الحسین، ابو الحسنین یا ابو تراب. ہر ایک کی ایک وجہ ہے عزیزان گرامی، یوں ہی نہیں ہے. ہر لقب، ہر کنیت، ہر لفظ ایک فضیلت کا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایک ایک کی ایک ایک تفصیل ہے، یہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی. اب آپ اندازہ کی حضرت کا ایک لقب اور حضرت کی ایک خصوصیت ہی قائد الغر المحجلین. پتہ نا آپ جو زیارت میں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ سید الوسیر امام المتقین، یا خطبوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا قائد الغر المحجل. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہے علی ان کا امام ہے جن کے چہرے چمکتے ہوں. جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. عام طور پہ عرب میں جو گھوڑے اور اس زمانے میں جو گھوڑے دوڑائے جاتے تو اس کی پیشانی پہ ایسے بات بھی آپ نے دیکھا ہو کبھی کبھی لایا جاتا تو گھوڑوں کی پیشانی پر ایسے آئینہ اور یا سجاوٹ کی چیزیں باندھ دی جاتی تاکہ وہ چمک دکھائی دے. تو اسے محجل کہنا، غر چمک کو کہتے ہیں. محجل یہ پیشانی پر جو گھوڑوں کی بات ہے، تو مراد یہ نہیں تھا گھوڑوں کی بات، یہاں مراد چمکدار پیشانی والے، چمکدار پیشانی والے. یہ لقب کیوں دیا گیا عزیزان گرامی؟ آپ زندگی میں دیکھیں، موت کے وقت دیکھیں، یا پھر قیامت میں ساری دنیا دیکھے گی، جتنے بھی صاحبان ایمان دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، اتفاقی طور پر اگر کہیں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو، ایسے لگے گا جیسے ہم انہیں جانتے تھے، جیسے ہم انہیں پہچانتے تھے. حالانکہ نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی مل رہا ہے، نہ کوئی الیک سلیک ہے، نہ خیر و خیریت ہے، لیکن ایک اتفاق جیسے چہرہ ایک کشش کو کھینچ رہا ہے، یعنی معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم انہیں پہچانتے تھے، حالانکہ نہ ہم پہچانتے ہیں، نہ ہم نے ملا ہے، نہ کوئی ملاقات کی ہے، نہ ہی کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے یہ نورانیت ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے.
یہ زندگی ایک موقع اور جب انسان آپ دیکھو دیدار کے لیے ہم سب جاتے ہیں، دیدار کے لیے آپ جائیں، اب انتقال ہوا کسی مومن کا، آپ دیدار کے لیے جائیں، ایسا لگا جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، ابھی آنکھیں کھول کے اٹھ جائے گا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو موت و میت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، جسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کسی کے گھبرانے سے موت رک نہیں جاتی ہے، کسی کے نڈر ہونے سے موت آ نہیں جاتی ہے، ہر ایک کا وقت معین ہوتا ہے۔ جب جس کا وقت آئے انسان اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے موت آتی ہے ٹل جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر خدا روک دیتا ہے۔ اور بعض وقت زندگی رہتی ہے، خدا زندگی ختم کر کے موت دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اعمال، انسان کے اعمال، انسان صلہ رحم کر رہا ہے، رشتہ داروں سے اچھا مل رہا ہے، زندگی کم تھی، خدا نے کہا اس کی زندگی بڑھا دو، زندگی بڑھا، صلہ رحم کیا، رشتہ داروں سے اچھا ملا، اس کا عمل اچھا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تم رشتہ داروں کا خیال آپ اندازہ کیجئے گا، کبھی زندگی ہے مگر یہی قطع رحم، ترک تعلقات۔ عزیزان گرامی، ملنے والوں سے تو سب ملتے ہیں، نہ ملنے والوں سے آپ مل کے بتائیے تو پتہ چلے گا اخلاق کیسے ہیں۔ دینے والوں کو تو سبھی دیتے ہیں، جو محروم کرے اسے دے کے بتاؤ، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی، تو زندگی کبھی کبھی رہتی ہے، خدا چلا اٹھا لیتا ہے، اور کبھی زندگی ختم ہو گئی، خدا نے آگے بڑھا دی، صدقہ دے دیا انسان نے، موت ٹل گئی، کسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، زندگی آگے بڑھ گئی۔ یہ یاد رکھیے یار، یہ دعاؤں کو معمولی مت سمجھیے گا آپ، عام طور پہ باتوں میں باتیں نکلتی جاتی ہیں کتنی، ایسا نہیں ہے، مسلسل میں اپنے پاس تو کہتا ہی ہوں، مجالس میں بھی، جمعے خطبات میں بھی، اس میں بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی نعمت مل گئی، ہوتا ہے کئی موقع ایسا ہوتا ہے انیکسپیکٹڈلی کئی چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ نے سوچا تھا بھائی میرے 1000 روپے کا فائدہ ہوگا، اللہ نے 10,000 روپے کا فائدہ کر دیا۔ آپ نے یہاں سے نہیں سوچا تھا، یہاں سے آپ کو ایک بزنس مل گیا، آپ نے کوئی دوسری جگہ سے نہیں سوچا تھا، کوئی اور فائدہ ہو گیا، ہم خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اتنی مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جائے۔ ٹھیک ہے، خوش ہونے کا حق ہے ہمیں، ہم خوش ہو سکتے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں خوش ہونے کا حق ہے، مگر یاد رکھیں اس کے پس پردہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت کیا ہے؟ انسان نعمت ملے تو خدا کا شکر کرے، خدا کا شکر کرے۔ کیوں خدا کا شکر کرے؟ شکر جو نعمت ہے اسے بچا لیتا ہے، جو اب تک نہیں ملی ہے اسے لے کر آ جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دوسرا پہلو۔ ایک طرف نے خدا کا شکر، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نعمت پہ شکر ادا کیا۔ دوسرا پہلو، اب آپ جائزہ لیجئے، یہ خوبی آپ کی تھی، یہ خوبی آپ کی تھی، یہ اتنی ساری نعمتیں آپ کو ملتے جا رہی ہیں، یا کوئی اور ہی مقصد ہے؟ عزیزان گرامی، دو پہلو کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک تو رزق کو خدا برکت دے، جتنا ہمارے نصیب میں خدا اتنا ہی دے گا، اضافہ دے اس کا کرم ہے، نصیب کا وہ تو مل کے رہے گا، اضافہ دے اس کا کرم ہے، نصیب بھی جو دے رہا ہے وہ بھی اس کا کرم۔ اب اس تمام نعمتوں کی فراوانی پر اب جو پہلو ہے، ایک طرف تو ٹھیک ہے خدا عالم کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا، دوسرا اب یہ بات پہ غور کریں
یہ کمالات مجھ میں تھے، مجھ میں کمالات تھے، یا پھر پروردگار مجھے ذریعہ بنا رہا ہے تاکہ کسی اور تک رزق پہنچ جائے۔ کبھی موقع رہے تو سنیے گا اس پہ بیان عزیزان گرامی انشاءاللہ۔ فی الحال تو موقع نہیں ہے، یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ احادیث میں جملے، ہمارے اپنے جملے نہیں ہیں، یہ احادیث میں ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ پروردگار بعض اوقات بندے کو دیتا اس لیے تاکہ دوسرے بندے تک پہنچے، اسے ذریعہ بناتا ہے، اسے ذریعہ بناتا ہے۔ اب اگر ہماری زبان میں بات بدل کے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے تم نے کسی کا خیال کیا، خدا نے تمہارا خیال کیا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ اور آپ کی ہماری محبت اور یقین کے اضافے کے لیے جملہ اور کہہ دوں، ہم اس در کے غلام ہیں جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ہم اس در اور اس مولا کے ماننے والے ہیں جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، دنیا صورتیں دیکھ کے دیتی ہے، علی نے صورتیں دیکھ کے نہیں دی، سائل آگے علی نے عنایت کر دیا۔ اب چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، وجہ یہ کہ کریم کے در سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا ہے، کرم سب کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ ہے منزل، ایک منزل یہ ہے خدا ذریعہ بناتا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے تو تمہارے ہاتھوں سے پہنچے، تمہارے ہاتھوں سے پہنچے، ایک منزل۔ اور ایک منزل ہوتی ہے انسان کے لیے کسی کی دعا کام آتی ہے۔ کسی نے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا دے دی، ہو سکتا ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک جس نے دعا دی ہے اس کی دعا نعمتوں کو لے کر آتی ہے، دوسرے بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ تو جیسے دوسرے کے لیے ہے ویسے سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا مقام ماں باپ کا، حیین کانا او میتین، چاہے وہ زندہ رہیں مر جائے۔ جیسے ماں گھر میں بیٹھ کے دعا دیتی ہے ویسے قبر سے بھی دعا دیتی ہے۔ باپ جیسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے زندگی میں، سے مرنے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مٹی ڈال دی تو ختم ہو گیا، ہرگز نہیں۔ روایت میں پروردگار عالم اولاد کے عمل کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان زندگی میں خدمت نہیں کر سکا تھا، مرنے کے بعد خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی، خدا نے کہا یہ فرما بردار ہے۔ ایک انسان ہوا جو زندگی میں تو خدمت کر رہا تھا، مرتے بھول گیا، مرتے بھول گیا، خدا نے کہا یہ آنکھ ہے، نافرمان، نکالو اس سے باہر۔ یہ سارے اعمال بہت فرق کرتی ہیں، یہ سارے اعمال ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں دیدار گرام۔ اب آپ اندازہ کیجئے قائد الغر المحجلین کیوں کہا گیا؟ زندگی میں ایک طرح مرنے کے وقت دیکھا ایسے لگ رہا جیسے سو رہا ہے۔ آج کے دور میں آج کے ٹھیک ہے، آپ کربلا معلیٰ اور مقامات مقدسہ یہ تو جگہ ہی مقدس و پاک ہے۔ اپنے علاقوں میں ہم سب اپنے علاقوں میں آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، آج کے بڑی برے سے کہہ رہا ہوں دیدہ نے
کئی ایسی قبریں تھی جنہیں کھولا گیا ایسے لگ رہا کفن بھی میلا نہیں ہوا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ایسی کتنی خبریں ہیں جنہیں کھولا بھی عام طور ہوتا ہے بھائی فلاں اپنے رشتے دار کی خبر میں دفن ہونا چاہ رہے ہیں، جو اپنے والد کی خبر میں دفن ہونا چاہتے ہیں یا والدہ کی خبر کھولا گیا. بے حکم یہ کہ آثار میت نہ ہو، خبر میں کچھ بھی نہیں ہونا کہ آثار میت پوری میت موجود ہے. پھر اتنے سال ہو گئے مر کے موجود ہے. یہ کون سی چیز ہے جو بچا کے رکھ رہی ہے؟ میں آپ سے پرانے دور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں 100 سال پہلے کی، 50 سال پہلے کی، آزادی سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ابھی کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو. ریسنٹلی فی زمانے ہی، یہ زمانے میں، آج کے دور میں یہ کون سی چیز ہے جو اس سے بچا کے رکھ رہی ہے؟ ایسا نہیں خالی مردوں کی، عورتوں کی، مومنات کی. ادھر خالی معلوم مردوں ہی کے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا لہذا ایک بہترین آدمی تھے، پڑھے لکھے، اچھا نیکی کر کے آئے لہذا ان کی میت باقی رہ گئی. مومنات کی بھی ہے. آپ سوچئے گا، آپ سوچئے کہ اس مومنہ کا عمل کیسا رہا ہوگا. اس مومنہ کا عمل کیسا رہا ہوگا کہ زمین بھی اسے دیکھ رہی ہے تو اس کی عزت دے رہی ہے. وہ زندگی، یہ موت اب آئے قیامت کی طرف. قیامت کے دن بہت روایت بڑی ہے دیدار، میں تو پھیلانا نہیں چاہتا. قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا. قرآن کی آیت ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، رب بھاگنے والے ہیں. جن کی زندگی بھاگتے گزری ہے وہ سوائے بھاگنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ میدان میں ٹکے رہنا صرف مرد میدان کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہوتا. یہ سارے منظر ہم پڑھتے. وہیں پر روایت میں کہ ایک گروہ کو لایا جائے گا، ایک گروہ کو لایا جائے گا جس کا عالم یہ ہوگا چہرے ان کے چمکتے ہوں گے. دیکھیں کہاں سے کہاں ملائی میں نے بات. چہرے ان کے چمکتے ہوں گے، اطراف ایسے لگے گا جیسے نور کا حلقہ ہے. سواریاں بھی نورانی ہوں گی، فرشتے بھی لے کے جانے والے ہوں گے. سارا میدان حشر انہیں دیکھ کر حیرت زدہ ہوگا. کوئی سوچے گا یہ نبی ہے، کوئی سوچے گا یہ رسول ہے، کوئی سوچے گا یہ وسیع ہے، کوئی سوچے گا یہ فرشتے ہے، کوئی سوچے گا یہ مقربین ہے، کوئی سوچے گا یہ فلاں ہے فلاں ہے. ہر گروہ دیکھنے والا اس گروہ کو حیرت سے دیکھے گا کہ آخر اتنا چہرہ چمک کیوں رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے جو اتنی ان کے چہرے سے نورانیت ظاہر ہو رہی ہے. جب ایک ایک نے رسول خدا سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو چہرے چمکتے ہوئے آ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، ولایت علی کا نور جائے. ولایت علی کا نور ہے جو ظاہر ہو رہا. وہ نور ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. یہ جو چہرے جن کے چمکتے ہیں ان کا امام کون ہے؟ علی ہے، قائد الغر المحجلین. چمکتے چہرے والوں کا اگر کوئی قائد ہے تو مولا کائنات دنیا میں بھی انہوں نے پکارا، آخرت میں بھی یہ پکار رہے ہیں. ادھر آیت کیا تھی؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. فائز کے معنی ہوتا ہے کامیابی کے، جنت والے کامیاب ہے. جہنمیوں کے لیے نہیں کہا گیا ناکام ہے، کیوں؟ وہ پہلے ہی ناکام ہے. جہنمی لعنتی ہے، ناکام ہے، بے عزت ہے. جنتیوں کے لیے کیوں کہا گیا یہ کامیاب ہے؟ کہتے ہیں عمل کی جزا بھی دے رہا ہے، محبت کا درجہ بھی بتا رہا ہے.
عمل کی جزا دے رہا ہے اور محبت کا درجہ دے رہا ہے۔ اصحاب الجنت الفائزون، جنتیوں کے لیے کہا یہ کامیاب ہے، جہنمیوں کے لیے لعنت ہے، ان پہ لعنت ہے۔ وہ ان کی ناکامی کا اعلان نہیں کیا ہوتا، وہ ناکامی شروع سے ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال ایسی، اگر سورج نکلے تو دن نکل گیا، اندھیرا خود بخود چلے گیا۔ اب اگر کہا جائے جنتی کامیاب ہے تو ناکام ہونے والے کون ہیں؟ جہنمی ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم الفائزون، فائز ہے، کامیاب ہے۔ اب آئیے رسول خدا کی حدیث ہے، قیامت کے منظر کو پیش کر کے جملہ کہا، یا علی شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ۔ یا علی اگر کوئی کامیاب ہے تو آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ عمل کی جزا جنت ہے جو علی دے رہے ہیں، محبت کا درجہ ہے جو خدا دے رہا ہے۔ عمل کی جزا ہے، علی نے جام کوثر دیا، جنت کو تقسیم کر دیا، محبت کی جزا ہے، خدا دے۔ اب خدا کیا جزا دے گا؟ خدا نے اعلان کیا، من یطع اللہ ورسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جزا کیسی دے رہا خدا؟ تم اطاعت کر کے آئے ہو، تم محبت کر کے آئے ہو، ہمارے ولی نے تمہیں جنت دی ہے، قصیب جنت و نار علی کی ذات ہے، جنت دے دی۔ اب ایک درجہ ہم بھی دیتے ہیں، ایسا درجہ ہے ما الذین انعم اللہ، اللہ ایسے ایمان والوں کو ان کے ساتھ رکھے گا جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، صدیقوں، شہداء، صالحین، جنت بھی مل گئی ہے۔ اب خدا درجہ کیسے دے رہا؟ کہ ان کا ساتھ ہوگا۔ اب جہاں جہاں تیرا امام ہے وہاں وہاں ساتھ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں جہاں تیرا امام ہے وہاں تو ساتھ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اب میرے امام نے بڑھ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، شیعتنا معنا، ہمارے شیعہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے وہاں بھی، یہ درجہ خدا دے رہا ہے کہ جاؤ اپنے امام کے ساتھ رہو، جاؤ اپنے امام کی خدمت میں رہو، جاؤ اپنے امام کی محبت کا اظہار کر چکے، اب اس کا ساتھ حاصل کرو۔ کیونکہ روایت میں ہے پتھر کو بھی چاہے گا تو پتھر کے ساتھ آئے گا۔ تو جن کے نصیب میں پتھر ہے، امام نے پہلے ہی بتا دیا ان کے نصیب میں پتھر ہے۔ اور جس نے علی سے محبت کی ہے، جس نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اس شرط کے ساتھ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، جس زمانے کا جو امام ہے وہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ ہم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہمارے یہ امام ہیں، اب دنیا بتائے وہ کس کے ساتھ آئے گی۔ اور جملہ آخری مصائب پہ آؤں گا، کمال کی منزل ہے کہ نہیں یہ بتائیے آپ، کمال کی منزل ہے کہ نہیں؟ زندہ تو زندہ، ہم مردہ کو بھی بتاتے ہیں تیرا امام کون ہے، تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرے امام کون ہے۔ اول سے شروع کرتے ہیں آخر تک چلے آتے ہیں۔ کہیں مردہ بھی سنتا ہے، کہیں مردہ بھی سنتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا جسم کو دیکھ رہی ہے، ہم روح کو سنا رہے ہیں۔
کیوں روح کو سنا رہے ہیں؟ عالم در میں عہد کر کے آیا تھا، جب ایسا چاہنے والا ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور یہی ثبوت دیا سید الشہداء کے چاہنے والوں نے۔ بس مجلس ختم ہوئی عزیزان گرامی، وقت بھی بڑھ گیا میرا۔ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ روایت میں اصحاب کے نام لیے گئے ہیں، یاد رکھیں عزیزان گرامی، روایتوں میں اصحاب کے نام لیے گئے ہیں کہ جو یہ بتایا گیا یہ فلاں فلاں صحابی فلاں فلاں امام کے ساتھ رہے گا۔ یہاں تک جیسے آپ کے چھٹے امام سے روایتیں ہیں یا دیگر ائمہ سے روایت ہے، ذات امام سے روایت ہے، پیغمبر سے روایت ہے کہ مومن اپنے ائمہ کے ساتھ رہے گا، اپنے امام کے ساتھ رہے گا۔ نام لے کے بتایا گیا۔ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا پیغمبر کے خاص چاہنے والے کون ہیں؟ جناب سلمان فرماتے مولا کائنات کے چاہنے والے میں فلاں فلاں اٹھ گئے۔ ائمہ نے نام لیا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ ہے؟ میں کہوں آپ کا نام لے لیا میں نے، آپ نے میرا نام لے لیا، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد کر لے رہے، عزت۔ اگر امام معصوم کسی کا نام لے، امام کا نام لینے کا مطلب یہ ہے خدا کا فیصلہ ہے، یہ چاہنے والے میرے بابا کے ساتھ رہیں گے، یہ چاہنے والے فلاں امام کے ساتھ رہیں گے، یہ چاہنے والے فلاں معصوم کے ساتھ رہیں گے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ کربلا کے شہداء کس کے ساتھ رہیں گے؟ امام حسین کے ساتھ رہیں گے، سید الشہداء کے ساتھ رہیں گے۔ کیوں ساتھ رہیں گے؟ دنیا نے ایسے شہداء نہیں دیکھے جو امام حسین کے چاہنے والے تھے۔ اولین میں ان کی مثال نہیں ہے، آخرین میں ان کی مثال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے چاہنے والے ہیں؟ حسین کے سامنے کھڑے ہیں، تیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، میرے مولا کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے ادھر آ جاتی ہے، ادھر سے تیر آتا ہے اپنا سینہ آگے بڑھا دیتے ہیں، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر چاہنے والے گر گئے اور یہ کہا مولا کیا میں نے وفاداری نبھائی ہے؟ کیا میں نے وفاداری نبھائی ہے؟ ایسے ہی آپ کی آواز بلند ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ جب چاہنے والوں کا یہ عالم ہے، گود کے بالوں کا عالم کیا ہوگا؟ گود کے بالوں کا عالم کیا ہوگا؟ بازو برابر کا بھائی عباس، کیا عالم کوئی بتا سکتا ہے؟ ان کا مقام کوئی نہیں بتا سکتا، دنیا نہیں بتا سکتی ہے کتنا ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور امام حسین نے ہمیں کیسی عزت دی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے گا، کسی کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے جو ہمارے مذہب میں ہے، ایصال ثواب کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ جنتی ہونے کے علامت ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، جہنمیوں کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، جنتیوں کے لیے رحمت۔ رحمت کیسے ہے؟ ایصال ثواب، آؤ فرش عزا پہ بیٹھو، اس غریب پر رو جس کا رونے والا کوئی نہ تھا۔ بلکہ جملہ بدل کے کہا جائے، جملہ بدل کے کہا جائے، رونے والے تھے مگر رونے نہیں دیا گیا۔ بیٹا ہتھکڑیوں میں ہے، بہن کے سر پہ رضا نہیں ہے، یتیموں کو تماچے مارے گئے۔ جزاکم رب۔ بس ختم ہوئی مجلس عزیزان گرامی، آخری جملے ہیں۔ مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات عالی کرے، تمام ان کے پسماندگان کو، خانوادے کو صبر جمیل عنایت کرے۔ عزیزان گرامی، یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن مجلس امام حسین کے ذریعے سے ثواب اسے پہنچتا رہا۔
سواب اسے پہنچ رہا ہے. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کون ہے جس نے فاطمہ کے لال کی خدمت کی ہے؟ کون ہے جس نے اولاد زہرا کی خدمت کی ہے؟ کون ہے جس نے فاطمہ کے بچوں کے نام پہ کھلایا ہے، جس نے پانی پلایا ہے، جس نے اہتمام کیا ہے؟ جیسے پرندہ کنکروں اور مٹی سے اپنا دانہ الگ کر لیتا ہے فرشتے ویسے چاہنے والے کو الگ ہٹائیں گے. تیرا مقام الگ ہے، تو عزادار حسین ہے. تو نے کربلا کا ذکر کیا ہے، تو نے فاطمہ زہرا کی محبت میں اپنی زندگی بسر کی ہے، اولاد فاطمہ زہرا کی خدمت کی ہے. یہ ہے عزیزان گرامی جو اہتمام کیا کرتے. 7 محرم کو جیسے کہ مجھے بتایا گیا خاص طور پر سواری اٹھاتے. کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو، حسن کے لال کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے گا آج وہ ثواب پا رہے ہیں. اپنا حیات جتنی ہے انسان اتنا ہی جیے گا، لیکن ثواب یہاں اس در سے عطا ہوگا. ذرا اندازہ کیجئے گا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور اس وقت کیا گزری ہوگی جب میرا امام اکیلے رہ گیا. پوری شہادت نے 2-3 جملے مجلس ختم ہو گئی. عزیزان گرامی میں ایک منظر آپ کو یاد دلاؤں اور آگے بڑھ جاؤں. کیسا درد بھرا منظر ہے. بیٹے کو وصیتیں کی، بہن کو وصیتیں کی، بیویوں سے رخصت ہو کر جب در خیمہ پر آئے ہیں، در خیمہ پر دامن کو پکڑ لیا. کس نے دامن کو پکڑا؟ جس بیٹی کو سینے پہ سلایا کرتے ہیں. بیٹی کو اتنا چاہتے ہیں، بیٹی نے دامن پکڑ کے کہا بابا سکینہ کیسے رہے. یہ منظر یاد رہے عزیزان گرامی. اور جب باہر آئے ہیں تو دیکھا کوئی نہیں ہے، تنہا رہ گئے. آواز دے کر یہ کہاں ہو میرے شیروں، کہاں ہو میرے بہادروں؟ حسین اکیلا رہ گیا. اللہ اکبر. یہ تنہائی امام حسین کی ہے. میرا مولا چلا گیا، میدان میں قیامتیں ہو گئی ہے. ادھر شام غریبہ اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا، بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا، یہاں تک کہ زندان شام جہاں ایک ننھی سی قبر بن گئی ہے. اختتام پہ آ گیا میں. ننھی سی قبر بن گئی ہے. اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے. عزیزان گرامی یہ ایک درد بھرا منظر، آخری جملے، درد بھرا منظر ہے. ایک ایک بی بی آتی اور یہ کہتی سکینہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ. جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا بی بی آپ پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کو کب جائیں گے، دیکھو قافلہ جا رہا ہے. دل یہی کہتا ہے، دل یہی کہتا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرے شہزادی کی خدمت میں غلام، بی بی اللہ آپ نے کس دل سے خدا حافظی کی ہے یہ آپ جانتی ہیں. اللہ اکبر. یہ عجب نہیں، یہ بھی کہا سکینہ ہم جا تو رہے ہیں، گھر کو بعد میں جائیں گے، پہلے چہلو منایا جائے گا. بس یہاں تک لانا چاہتا تھا. مجلس ختم ہو گئی. آخری جملہ مرحوم کے دختران کے لیے بھی صبر کی تلقین ہے، پورے ان کے خانوادے کے لیے، اہلیہ کے لیے، ہر ایک کے لیے. مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے. کتنا اہتمام ہوتا ہے چہلم کا، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے لیے زینت جنازہ ہوتی ہے. بیٹیاں روتی ہیں کیونکہ باپ کا چہلم ہے. آئے حسین کی غربت، سارا قافلہ چہلم کو آ گیا. سکینہ نہیں ہے، سغرا نہیں ہے. سکینہ زندان میں، سغرا مدینہ میں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ذکر خلیل قبول فرما. اس مجلس ان قرات و ان فاتحاؤں کے ثواب
مرحوم کی روح کے لیے مہیا فرما، مغفرت فرما، جوار امام جگہ عنایت فرما، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مالک جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ حفاظت فرما۔ مالک ان مستضعفین اور مظلومین کی دنیا کے جس جس گوشے میں بھی لقب لاتا ان کی مدد فرما۔ ان تمام ظالموں اور شیاطین اور اشرار کو جو ظلم و جبر ڈھا رہے مالک، اور ان کے ماننے والوں ان کی تائید کرنے والوں کو ذلیل و خنیس تو نابود کر دے۔ مالک بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت، مرحومین کی مغفرت فرما، ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما، ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ، علم عمل اخلاق و اخلاص سے ہمیں آراستہ فرما۔ مقامات مقدسہ، زائرین محترم، حوزات علمیہ، مدارس دینیہ، مراکز امامیہ، علماء کرام، مراجع عظام، خدمت گزاران دین و ملت کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عطا، ان داعشیوں، ان تکفیریوں، ان اشرار کو ذلیل و خانیس تو نابود فرما۔ حج و زیارات سے بار بار مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کی دعاؤں میں، حضرت کے غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما، شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما۔ آپ حضرات بار دیگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرزا لال صاحب مرحوم، اپنے مرزا قاسم بیر صاحب کے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید المرسلین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی ولدک الاکبر، السلام علیکم وعلی وقیک العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم وعلی نسوته من ذریتک وبنیک، السلام علیکم یا سائر الشہداء جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا معاشر سید الوارق فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، روح فدا کا یا مولا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ بارض خم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا امام زمانہ، ایھا الحجۃ القائم المنتظر المہدی الحادی، اجل اللہ فرجہم وجعل اللہ مخرجہم، صلواتک برحمتک یا ارحم الراحمین، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل لنا ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل لنا ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل لنا ظہورک، احشرنا معهم صلوات۔ کل